ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو سرکش و متکبر تھے کہا، اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہاری معیت میں ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے بہر صورت نکال دیں گے، یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اگرچہ ہم تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیزار ہی ہوں، بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں اس امر کے بعد پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس مذہب میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب از روئے علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر و انکار کے مرتکب ہو رہے تھے کہا، اے لوگوں، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پس انہیں شدید زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے نیست و نابود ہوئے گویا وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تب شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو نبی کی تکذیب و مزاحمت کے باعث سختی و تنگی اور تکلیف و مصیبت میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ آہوازاری کریں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے بہت بڑھ گئے اور ناشکری سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح رنج و راحت پہنچتی رہی، سو ہم نے انہیں اس کفران نعمت پر اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، سو ہم نے ان اعمال بد کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ کیا اب بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر رات کو آ پہنچے، اس حال میں کہ وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ یا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر دن چڑھے آ جائے، اس حال میں کہ وہ دن میں مدہوش ہو کر کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ لوگ اللہ کے مخفی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ پس اللہ کے مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا سوائے نقصان اٹھانے والی قوم کے۔ کیا یہ بات بھی ان لوگوں کے شعور و ہدایت نہیں دیتی جو ایک زمانے میں زمین پر رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد خود زمین کے وارث بن رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث انہیں بھی سزا دیں، اور ہم ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگا دیں گے، سو وہ حق کو سن سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، تو وہ پھر بھی اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے،
اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہ پایا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان دلائل اور معجزات کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول آیا ہوں، مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ اس فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا تو اسی وقت صریحاً اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ لوگوں، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ابھی اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کر دو، اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے افراد بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے بشرطے کہ ہم غالب آ جائیں۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور بے شک عام اجرت تو کیا، اس صورت میں تم میرے دربار کے قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو اپنی چیزیں آپ ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہلے ڈال دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ زبردست جادو سامنے لے آئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اب اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے وضع کر رکھی تھیں۔ پس حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ سو وہ فرعونی نمائندے اس جگہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ وہ بول اٹھے، ہم سارے جہانوں کے حقیقی رب پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا، کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر مجھ سے اس شہر میں کیا ہے، تاکہ تم اس ملک سے اس کے قبطی باشندوں کو نکال کر لے جاؤ، سو تم عن قریب اس کا انجام جان لو گے۔ میں یقیناً تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو ایک دوسرے کی الٹی سم سے کاٹ ڈالوں گا، پھر ضرور بالضرور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تمہیں ہمارا کون سا عمل برا لگا ہے؟ صرف یہی کہ ہم اپنے رب کی سچی نشانی پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئیں۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر کے سچ چشمے کھول دے اور ہم کو ثابت قدمی سے مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے اٹھا لے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے انقلاب پسند قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں، اور پھر کیا وہ تجھ کو تیرے معبود کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا، نہیں، اب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے تاکہ ان کی مردانہ افرادی قوت ختم ہو جائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے زیادتی کی جا سکے۔ اور بے شک
ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمیں تو آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اذیتیں پہنچائی گئیں اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کے بعد زمین کی سلطنت میں تمہیں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھیں گے کہ تم اقتدار میں آ کر کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے اہل فرعون کو قحط کے چند سالوں اور میووں کے نقصان سے عذاب کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب انہیں آسائش پہنچی تو کہتے، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں سختی پہنچتی وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے۔ خبردار، ان کا شگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور وہ اہل فرعون متکبرانہ طور پر کہنے لگے، اے موسیٰ، تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ کہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون، کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجیں۔ پھر بھی انہوں نے تکبر و سرکشی اختیار کیے رکھی، اور وہ نہایت مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی عہد توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بد عہدیوں کا بدلہ لے لیا، اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پہ تکذیب کی تھی اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔ اور ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کمزور اور استحصال زدہ تھی، اس سرزمین کے مشرق و مغرب، مصر اور شام کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی مظالم پر صبر کیا تھا، اور ہم نے ان عالیشان محلات کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان چنائیوں اور باغات کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر قلزم کے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد پرستش کے لیے آسن مارے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیں جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو۔ بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے۔ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، سو ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم اس دوران میری قوم میں میرے جانشین رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہوا اور عرض کرنے لگا، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ و منتخب فرما لیا، سو میں نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کر لیں۔ میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا، میں اپنی آیتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے ان لوگوں کو باز رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیں دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں پھر بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل بنے رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پہ جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی تھی۔ کیا انہوں نے یہی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ اپنے کیے پر شدید نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔